कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मजेदार से पकौड़े बनाने की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहले की जो वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वो रेसिपीज भी चेक कर सकते हैं। मैं इस बात पर खुश हूं कि बहुत से लोग जो हैं वो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि वो मेरी रेसिपीज को ट्राई कर रहे हैं और मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मैं मजीद क्या बनाकर उनके लिए अपलोड करूं। इस वजह से मैं एक बहुत खुश हूं। और एक तो ये मैं खुश हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। इस वजह से मेरी हौसला अफजाई हो रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं दिन में एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूं। तो आप लोग मुझे बता दिया करें कि आपने मजीद और क्या क्या रेसिपीज आप लोग को जो भी चाहिए वो मैं साइड बाय साइड आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूंगी। जो मेरा दिल करता है कि मैं आपसे अपनी हाथ की मजेदार रेसिपी शेयर करूं वो मैं आपको अपने मतलब के मुताबिक रोज शेयर कर देती हूँ। इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट लाजमी करें और थम्स अप का बटन दबा दिया करें जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह लाती रहूंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि पकौड़े बनाने के लिए मैंने इस टाइम जो लिया है वो मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। इस तरीके से मैंने आलू को काट लिया है। एंड उसके बाद मैंने चॉप्ड प्याज लिए हैं, उसको मैंने छोटा छोटा इस तरीके से काट लिया है। साथ ही मैंने लिया है धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। ज्यादा हरी मिर्चें नहीं ऐड की हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने दूसरे भी स्पाइसेस इसकी जगह ले लिए हैं, तो फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी पकौड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा पसंद है स्पाइसी तो आप और भी स्पाइसी कर सकते हैं। कुछ मैंने शिमला मिर्च ले ली है इसमें, और इसके अलावा मैंने इसमें लिया है मैदा। ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारा डाल दूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें से जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही डालूंगी। उसके अलावा मैं मैदा ले चुकी हूँ, ये 4 टीस्पून है। सॉरी, बेसन है ये। एंड मैं ले चुकी हूँ इसमें नमक। ये भी मैं हस्बे जायका जितना आप लोगों को पसंद है। कुछ लोग क्योंकि तेज नमक खाते हैं तो वो तेज नमक डालते हैं, कुछ लोगों को जो है वो नमक अच्छा नहीं लगता इतना, तो वो नॉर्मल रूटीन में जितना नमक खाते हैं उतना अपने जरूरत के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है जीरा, और 2 चुटकी आप काला नमक ले सकते हैं। चाट मसाला लिया है मैंने, ये भी 1 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। तो चलिए इसका मिक्सचर बनाते हैं। पानी मुझे जितना चाहिए होगा मैं उस हिसाब से पानी ले लूंगी। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स में वो मिक्स करके बताती हूँ। बाउल में ले चुकी हूँ। इसमें अब मैं डालने वाली हूँ जो मैंने आलू ले लिए थे वो, ठीक है, पूरे ही ले लें। अच्छा, मैंने 2 आलू लिए थे क्योंकि मुझे पकौड़े जो है ना दिल करा था मेरा खाने का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूं। ये मैंने इसमें डाल दी शिमला मिर्च जो मैंने काटी हुई थी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। इससे जरा पकौड़ों का कलर अच्छा आ जाता है, तो मैं इसलिए हरा धनिया या पुदीना भी आप लोग ले सकते हैं। बाजारी टेस्ट के लिए मैं बीच में प्याज भी ऐड करती हूँ। वैसे तो सिंपल आलू के भी पकौड़े बनते हैं, लेकिन अगर बाजार वाला आपको टेस्ट चाहिए हो तो आप इस तरह के इंग्रेडिएंट्स बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और ये नमक जो है वो 1 टीस्पून बहुत होगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। ये मैं बिल्कुल देखें इतना लूंगी, इतना 1 चुटकी या 2 चुटकी पहले ही मैं ले चुकी थी। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है काला वाला। चाट मसाला मैं लाजमी डालती हूँ, इससे भी बहुत मजेदार सा टेस्ट आता है। जीरा डाल दूंगी इसके अंदर। उसके अलावा मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेसन, सॉरी, क्योंकि अगर बेसन ज्यादा हो जाए तो पकौड़ों को अक्सर जो है ना वो मौत भी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा ढीले बनते हैं। तो अगर क्रिस्पी पकौड़ा चाहिए तो आप इसमें मैदा बेसन के साथ जो है वो लाजमी ऐड करें, और मैदा ज्यादा ऐड करें। बेसन थोड़ा हाथ हल्का रख के फिर ही ऐड करें तो आपके पकौड़े मजेदार से बनेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालकर इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। फिलहाल तो जो मैं मैदा और बेसन डाल चुकी हूँ सब्जियों में, तो मैं उसको ऐसे ही फिलहाल मिक्स कर लूंगी और पानी हल्का हल्का करके डालूंगी, ताकि जो है ना मुझे इसके टेक्सचर का और कंसिस्टेंसी का जो है वो अंदाजा रहे कि कहाँ पानी
زیادہ تو نہیں ہو جائے گا، یا بیچ میں جو ہمارے پکوڑوں کا جب ہم سارے پکوڑے بنا لیتے ہیں تو بیچ میں عجیب سا ہی بیسن ایک نیچے تیر رہا ہوتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کا کچھ نہ ہو۔ اچھا پانی ڈال کے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں مجھے بیسن اور ڈال لینا چاہیے، تو میں بیسن اس میں اور ڈال لیتی ہوں، اور میدا بھی میں اس میں سارا ہی ڈال کے اب میں اس میں پانی ایڈ کر کے تو اس کو ہاتھوں سے ہی مکس کروں گی۔ یہ میں پانی ڈال رہی ہوں، تھوڑا ہی ڈالا ہے میں نے، اور یہ میں اس میں اس طرح کر چکی ہوں۔ ریسیپیز کو ٹرائی ضرور کیا کریں، مجھے بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرائی کی ہیں، انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ایزی ریسیپیز ہیں، اور میں آسان اور ہمارے خرچے کے جو ہے اندر والی ہی ریسیپیز لے کے آتی ہوں، تاکہ آپ کا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، عام گھریلو چیزوں سے آپ کی اچھی چیزیں بن جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور بھی کسی قسم کا آئٹم بنوانا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، آپ نے جو بھی بنانا ہو آپ کو اس قسم کی ریسیپی کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈڈ میرے چینل پر مل جائے گی۔ ساری ہی ریسیپیز ٹرائی کیجئے، انجوائے بھی کیا کیجئے یہ بنا کے۔ اچھا یہ دیکھیں آپ جو ہے میرے پکوڑوں کا ٹیکسچر یہ کیسا ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پکوڑے میں نے بنانے ہی تھوڑے ہیں اس لیے میں نے سارے میں ہی پانی ڈال دیا ہے، ورنہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مکسچر زیادہ ہے اور بندے زیادہ ہیں اور آپ نے پکوڑے بنانے ہیں تو آپ جس طریقے سے میں نے پہلے پانی کے بغیر مکس کیا تھا اس طرح پانی کے بغیر ہی مکس کر کے آدھا ٹیکسچر جو ہے وہ آپ اس کا مکسچر کو آدھا الگ سے بھی رکھ سکتے ہیں اور آدھے کو آپ جو ہے وہ گیلے پانی کے ساتھ اس طریقے سے ہاتھوں سے مکس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ اگلے دن کے لیے بھی ہمارے پکوڑوں کا مکسچر جو ہے وہ کام آ جائے، جو سوکھا ہوا ہو۔ گیلا پکوڑوں کا مکسچر کبھی زندگی میں کام نہیں آتا۔ تو چلیں یہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کڑھائی میں تلنے کے لیے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، میرے ساتھ آئیے جی۔ تو آئل کو میں گرم جو ہے وہ درمیانی آنچ پر کر چکی ہوں، اتنا کہ اس میں جو ہے نا وہ پکوڑے جب میں ایڈ کروں گی تو وہ اتنے زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ببلز نہیں بنیں گے۔ تو ویورز یہ میں اس کے اندر پکوڑے ایڈ کرنے لگی، اور یہ میں ہوں اور یہ میرے پکوڑے ہیں اور یہ بن رہے ہیں، اور یہ ہم پکوڑے بنا رہے ہیں۔ کس نے یہ جو ہے وہ ویڈیو ابھی تک چیک کر لی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، جو آج کل بہت زیادہ ہاٹ ہوئی ہے، 2 دن کے اندر جو ہے نا وہ لڑکی چھا گئی ہے۔ سو گائز یہ میں ہوں، یہ میرا مکسچر، میں پکوڑے بنا رہی ہوں۔ نائس، اچھا سا کلر آنے دینا ہے۔ اپنے جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ سسرال شام کو چائے پینا بہت زیادہ پسند کرتی ہے، تو وہ تو لازمی ہی یہ بنائیں گی جو ریسیپی میں پکوڑوں کی ہلکی پھلکی سی دے رہی ہوں، اور جو شادی شدہ نہیں ہے کبھی کبھار ان کا بھی سنیکس کھانے کو دل کرتا ہے، وہ بھی بنا سکتی ہیں۔ باقی ہماری امیاں وغیرہ تو یہ کرتوتے کرتی ہی رہتی ہیں ہمارے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے۔ مجھے پرسنلی پکوڑے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو میں بہت زیادہ خود بھی کھاتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہوں، اپنی بہن بھائیوں کو بھی کھلاتی ہوں، ہسبینڈ کو بھی کھلاتی ہوں، ابا کو بھی کھلاتی ہوں، انہیں بھی بہت پسند ہے۔ تو یہ دیکھیں کڑھائی میں جتنی جگہ ہو نا ساری ہی بھر دیں، کوئی جگہ رہ نہ جائے، تاکہ جلدی جلدی ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو جائے۔ خوشبو بہت ہی کمال کی آ رہی ہے، آپ یہاں نہیں ہیں ورنہ بتاتی میں آپ کو کھلا کے کہ کیا غضب کی خوشبو ہے، ہوئے 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 ہوئے، کمال خوشبو ہے۔ اچھا تو میرا خیال ہے کڑھائی میں اتنی جگہ تھی، کڑھائی نے بھی معافی مانگ لی کہ بس اور نہ مجھے بھرو، تو یہ ذرا پک جائے میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہاں جی، تو میرے پکوڑے جو ہیں وہ پک رہے ہیں، تھوڑی سی میں نے آنچ تیز کی تھی، یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو رہے ہیں۔ اسے ہم تھوڑی دیر اور فرائی ہونے دیں گے تو اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائیں، کرسپی ہو جائیں۔ کہ میں نے میدا بھی اسی وجہ سے ڈالا تاکہ پکوڑے جو ہے وہ کرسپی کرسپی بنے، ڈھیلے ڈھیلے نہ بنے، پھر اس کا مزہ نہیں آتا ہے۔ اور بتائیں آپ لوگ پورا دن میں کیا کیا کرتے رہتے ہیں؟ سسرال والی لڑکیاں بتائیں ان کا جو ہے وہ آج کل کیسا گزر رہا ہے پورا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ میں سے اگر کوئی میٹھا کھانا پسند کرتا ہو تو میٹھے کے لیے بھی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک کمنٹ مجھے آیا تھا بیسن کے حلوے کا، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی جلدی اپلوڈ کروں گی کہ بیسن کا حلوہ کیسے بنتا ہے۔ تو میرے ہاتھ کی میں آپ لوگ کو کھیر بنانا سکھاؤں گی،
آپ لوگ کہیں گے کہ جو ہے کھیر کسی نے بنانی سکھائی تھی، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ گھر کی بنی کھیر ہے، ایسا لگے گا کہ بازار کی ہے. اکثر ہم لوگ جاتے ہیں فوڈ اسٹریٹ یا گوال منڈی وغیرہ والی سائڈ پہ، تو وہاں پر جس طرح کی کھیر ہوتی ہے میں بالکل ویسی ہی کھیر بناتی ہوں. اچھا پکوڑے دیکھیں آپ ہمارے شکل کے کتنے خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہی مزیدار طریقے کے کرسپی ہو رہے ہیں، پک رہے ہیں. بس ہم انہیں میکسیمم 30 سیکنڈز تک اور پکائیں گے، اور اس کے بعد میں انہیں نکال لوں گی. تو اس کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں. تو جو ہے میں یہ اس کی سیکنڈ شفٹ بھی جو ہے پکوڑوں کی اس کے اندر ڈال چکی ہوں. اس کے ساتھ میں اپنا دہی کا رائتا بھی بنا چکی ہوں. اچھا یہ جو مکسچر میں نے بنایا ہے، یہ جیسے لوگوں کو نان پسند ہوتا ہے، یہ مکسچر اس نان کے اوپر لگ کے وہ بھی آئل میں فرائی ہو جاتا ہے، جس کو ہم آلو والا نان کے پتہ نہیں آئی تھنک کون سا نان کہتے ہیں، بیسنی نان. ہاں جی بیسنی نان جس کو ہم کہتے ہیں وہ. اور ایک مجھے بات سمجھ نہیں آتی، میں اٹھی ہوں ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے، تو میں اپنے بچوں کو کہہ کے بھی آئی ہوں کہ کیونکہ وہ پکوڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے پکوڑے بنا بھی دوں گی، ساتھ ریسیپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. تو بچے عجیب ہی ہوتے ہیں، اگر میں ان کے لیے پکوڑے بنانے کے لیے اٹھ گئی ہوں تو انہوں نے مجھے ایک الگ آرڈر کر دیا کہ ہم نے پکوڑے نہیں کھانے، جبکہ پکوڑے بن چکے ہیں تو انہوں نے نوڈلز کھانے. پتہ نہیں انہوں نے وہ ایسے کیوں کرتے ہیں ماؤں کے ساتھ، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو جس ٹائم ان کے لیے چیز پک رہی ہو انہیں اس ٹائم وہ والی نہیں چاہیے، انہیں اس کے آلٹرنیٹ کوئی اور ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، جبکہ بھی اتنی محنت لگتی ہے چیزوں پہ. آپ کے بھی بچے، اب جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ مہینوں کے، ان کے تو نہیں مانگتے ہوں گے، لیکن جن کے بڑے ہیں ان کی امیاں تو جو ہے نا بہت زیادہ ہی تنگ ہوں گی ان سے، کیونکہ جو بنانے کے لیے بیچاریاں اٹھ جائیں انہیں اس ٹائم وہ نہیں چاہیے، اس کے آلٹرنیٹ اگر کچھ مل سکتا ہے وہ دے دو، تو پھر جو بنی ہوئی چیز ہے وہ تو ہوگی نا ضائع. اچھا میں اس کی پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. میکسیمم یہ تھوڑے سی دیر اور پکیں گے، 30 سیکنڈز ٹو 1 منٹ. تو میں اس کو نکال کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. تو دیکھیں پکوڑے میں نے اپنے تیار کر لیے ہیں، اور اس کی میں نے پلیٹنگ بھی کر لی ہے. میں نے اس کے ساتھ دہی کا رائتا بھی بنا لی ہے، اور کیچپ بھی میں نے اس کے ساتھ لے لی ہے، کیونکہ جس نے کیچپ کے ساتھ کھانا ہوگا وہ کیچپ کے ساتھ کھا لے گا. اس کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسا بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کیمرہ فوکس اگر کر لے تو چیک کریں کہ کتنا غضب کا ہے اس کا مکسچر بنا ہوا تھا. ایک تو اینڈ ٹائم پہ جب کیمرہ فوکس نہیں کرتا مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں اس میں سے آپ کو آواز بھی اس کی آ رہی ہوگی، اور یہ میں آپ کو کھا کے بھی دکھا دیتی ہوں. بہت ہی زیادہ یمی ہے، بہت زیادہ یمی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا ٹرائی کر کے کہ آپ کو پکوڑے کیسے لگے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.